بچوں کو عمران خان کے پاس بھیجا جاتا تھا۔ عمران خان سیکشولی طور پر ان بچوں پر وائلنس کرتا ہے۔ گہوارہ کے 25 بچے، ان کے جسمانی اعضاء بھی نہ صرف بشرا پنکی نے خود کھائے بلکہ عمران خان کو بھی کھلائے۔ ان بچوں کو بشرا پنکی کے حوالے کیا گیا۔ بشرا پنکی نے کالے جادو میں استعمال کیا۔ السلام علیکم آج سوشل میڈیا فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں، لیکن میں بالکل بھی خیریت سے نہیں ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت سوشل میڈیا پر کچھ کلپس جو ہیں وہ بہت تیزی سے وائرل ہو رہے ہیں، اور ان کلپس میں جناب افشاں لطیف صاحبہ نے ایسے انکشافات کیے ہیں جو کہ عمران خان اور ان کی بیوی بشرا بی بی یعنی پنکی کے حوالے سے ہیں، اور وہ اتنے ہی کہہ لیجیے کہ حیرت انگیز قسم کے انکشافات انہوں نے کر دی ہیں، اور اس کے کلپس جو ہیں وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہے ہیں۔ افشاں لطیف جو ہیں وہ پرسنلی کسی بھی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتی ہیں، اور ان کے ساتھ کوئی بھی سپورٹ حاصل نہیں ہے، نہ تو نون لیگ ان کو سپورٹ کر رہی ہے، نہ ہی ان کو پیپلز پارٹی کر رہی ہے، نہ ہی ان کو پی ٹی آئی کرتی ہے سپورٹ، لیکن پھر بھی انہوں نے ساری کی ساری دشمنی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں نکال دی ہے، اور ایسی کون سی باتیں کی ہیں اس وقت جس نے تمام لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اور اس کو سننے کے بعد یقین کیجئے کہ میں خود بھی ابھی تک اپنی سینسز میں نہیں ہوں پراپر طریقے سے۔ پہلے میں نے یہ تمام ویڈیوز دیکھی، اس کے بارے میں سارا دیکھنے کے بعد میں نے پانی پیا، اور ابھی بھی سٹل جناب اگر میں آپ کو کہوں کہ میں نارمل نہیں ہوں، کیونکہ میں اس قدر پریشان ہو گئی ہوں یہ تمام باتیں سن کے۔ تو میں نے سوچا کہ میں اپنی سوشل میڈیا فیملی کے ساتھ جتنی جلدی ہو سکے یہ باتیں جو ہیں جو انہوں نے کہی ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کروں، اور میں چاہوں گی کہ یہ کلپس جو ہیں وہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شیئر کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ اس کیس کو جو ہے وہ وائرل کیجئے، کیونکہ جو بھی گنہگار ہے، اگر افشاں لطیف ہیں یا پھر کوئی اور ہے، تو اس کو سامنے آنا چاہیے، اور اس کو انصاف جو ہے ملنا چاہیے، اور جس نے یہ کیا ہے سب کچھ اس کو سزا بھی ملنی چاہیے۔ تو چلیے بنا ٹائم کو ویسٹ کیے آپ کو بتاتے ہیں کہ افشاں لطیف نے کون سی حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں۔ لیکن اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کیجئے، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے بارے میں پتہ چلتا رہے۔ تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر بات کریں افشاں لطیف کی، جو کہ کشانہ دارالامان کی سپرنٹینڈنٹ رہ چکی ہیں، اور وہاں پر جناب ایز اے سپرنٹینڈنٹ جب یہ کام کر رہی تھیں تو وہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ بچیاں جو تھیں وہاں پر کم عمر بچیاں، ان کے ساتھ کس قسم کے سلوک کیے جاتے تھے، ان کو تیار کر کر میک اپ کر کے ان کی گرومنگ کر کے ان کو آگے پیش کیا جاتا تھا، اور ان کے ساتھ اتنے رات کے وقت گھنونے قسم کی کام کیے جاتے تھے، ایسے ان کے ساتھ حرکات کی جاتی تھیں، اور ان کو پیسوں کے عوض جو ہے وہ آگے فروخت کر دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ سرکاری گاڑیاں آتی تھیں جو کہ ان بچیوں کو لے کر جاتی تھیں، اور جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ تھے ان کے آگے ان بچیوں کو فروخت کر دیا جاتا تھا۔ جو یہ دارالامان تھا کشانہ، یہاں پر ان بچیوں کا ریکارڈ تو سارا موجود ہوتا تھا، لیکن وہ بچیاں وہاں پر نہیں رہ رہی ہوتی تھیں، اور وہ بچیاں آگے کہاں جاتی تھیں، ایون کہ بہت ساری بچیوں کو باہر کے ملکوں میں بھی فروخت کیا گیا، جسے آپ ہیومن ٹریفکنگ کا کیس بھی کہتے ہیں، جس پہ آج کل سارے برنی برے طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں۔ کہنے کو تو ایسے اقرار الحسن بھی بہت بڑے بڑے دعوے کرتے رہے، لیکن خود سوچئے کہ اقرار الحسن جن بچیوں کو بازیاب کرواتے رہے تو وہ ان کو کن کی حفاظت اور کن کی سپرد کرتے رہے، جن کے بارے میں انہوں نے خود سے پورے طریقے سے جانچ پڑتال نہیں کی، اور آج سارے برنی بھی اسی کیس کا شکار ہے۔ مزید انہوں نے بتایا کہ میں ایسے چیزیں وہاں پر دیکھتی رہی، اور میں جب سپرنٹینڈنٹ تھی تو میں کافی سخت تھی، اور مجھے بچیاں جو پرسنلی آ کر یہ سب کچھ بتاتی تھیں، جب میں نے ان کا ساتھ دینا شروع کیا اور ان کے حق میں آواز اٹھائی تو بہت سارے لوگوں نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کیا۔ حالانکہ میں شادی شدہ ہوں، میرے بچے ہیں، مجھ پر بھی دباؤ ڈالا گیا، میں چاہتی تو میں چپ کر جاتی اور پیچھے ہٹ جاتی، لیکن میں نے ان بچوں کے لیے آواز اٹھائی، اور پھر انہوں نے ایک حیرت انگیز انکشاف کر ڈالا کہ 25 نومولود بچے، جو کہ بالکل چھوٹے چھوٹے کم سن بچے جو کہ جھولوں میں ڈال دیے جاتے ہیں، وہ بچے جو یتیم تھے، لاوارث تھے، اس لیے مار دیے گئے۔ میرے لیے بڑا آسان تھا، میں سہولت کار بن جاتی۔ جن کے وارثین جو ہیں، جن کے وارث جو پیچھے ہیں، ان کا کوئی بھی ریکارڈ نہیں ہوتا۔ ایسے 25 بچے جو ہیں وہ عمران خان کی حکومت میں جناب عمران خان کو اور بشرا بی بی کو ڈیلیور کیے گئے،
وہ بچے جس دارالمان سے کیے گئے وہاں کی جو سپرنٹینڈنٹ تھیں، جب میں نے ان کے خلاف ایکشن لیا تو ان کو کشانہ میں بھیج دیا گیا جہاں پہ آلریڈی میں تھی، اور میں نے باقاعدہ طور پر جو بنی گالا کے اندر ویڈیوز ریکارڈ کی گئیں ان 25 بچوں کے حوالے سے، میں نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی اور اسی لیے میں نے ان کے خلاف سخت ایکشن لیا۔ بھوکے بھی وہ تو کھانا نہیں مانگتے. کیا ضرورت ہے آپ کو وہ غریب بچوں کا کیس لڑنے کی؟ ان کا کیس تو میں لڑوں گی، یہ قرآن مجید میرے ہاتھ میں ہے. یہ کہتے ہوئے وہ رو پڑی، ہاتھ میں قرآن پاک لینا، اور پھر اتنی بڑی قسم کھانا کسی بھی مسلمان کے لیے آسان کام نہیں ہے، اور پھر وہ بھی جو شادی شدہ ہیں اور بچوں کی ماں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جب تک زندگی یہ لڑکی، اس کی جان اتنی سستی تھی، یہ مار دی گئی، اس کے جسمانی اعضاء کھا دیے گئے، اس کو اتنی حیوانیت سے مارا گیا، بھوکا پیاسا رکھا گیا اس کو. رہی ان 25 بچوں اور وہ تمام بچیاں جو بنی گالا بھیجی جاتی رہی ہیں صرف اور صرف عمران خان کی خاطر، ان تمام بچیوں کے لیے آواز اٹھاؤں گی کہ جب تک مجھے انصاف نہیں ملے گا، اور وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ مجھے امید ہے کہ مجھے انصاف نہیں ملے گا. اور عدیل آصف نامی جن کی پوڈ کاسٹ پہ انہوں نے شرکت کی ہے، انہوں نے ان سے پوچھا ہے کہ مریم نواز آج کل بڑی ایکٹیو ہے، ان سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کیس میں مریم نواز بھی کچھ نہیں کر سکتی ہیں. کیوں کہ اس میں ایسے گینگز اور ایسے لوگ جو ہیں وہ ملوث ہیں. جس شخص نے نعرہ لگایا تھا ریاست مدینہ بنانے کا، عمران خان نے، آدھا پھیپھڑا، جو کبھی بھی مریم نواز کو کچھ نہیں کرنے دیں گے. مزید انہوں نے بتایا کہ میں نے خود وہ ویڈیوز دیکھی ہیں اور وہ ویڈیوز میرے پاس ریکارڈ کے طور پر موجود ہیں جو آگے ثبوت کے لیے پیش کی جائیں گی. اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ بشرا بی بی جو کالا جادو کرتی ہیں. ہارٹ مینشن آن جار بٹ ناٹ فاؤنڈ ہارٹ. اس کا دل بھی نہیں تھا؟ دل بھی نہیں تھا، آنتیں بھی نہیں تھی، تلی بھی نہیں تھی، اور تمام خون بھی جسم سے غائب تھا. کس نے اس کے اعضاء کھا لیے؟ بشرا پنکی. بلیک میجک کے نام پر وہ ان نومولود بچوں کو بلاتی ہیں. اور نواز شریف نے جو بات کی تھی کہ انہوں نے بہت ساری مرغیاں جو ہیں وہ ذبح کر کے ایک گڑھے میں ڈال دی، تو وہ مرغیاں نہیں تھیں بلکہ وہ بچے تھے جو کہ 25 بچے ان کو ڈیلیور کیے گئے تھے، اور وہ مختلف اوقات میں ان لوگوں کو اس طریقے سے چڑھایا گیا. میں ایگزیکٹ وہ ورڈنگ نہیں یوز کر رہی ہوں کیونکہ یوٹیوب پر اس کا مسئلہ آ جاتا ہے. گہوارہ کے 25 بچے، ان کے جسمانی اعضاء بھی نہ صرف بشرا پنکی نے خود کھائے بلکہ عمران خان کو بھی کھلائے. ان بچوں کو بشرا پنکی کے حوالے کیا گیا. بشرا پنکی نے کالے جادو میں استعمال کیا. اور انہوں نے مزید یہ بتایا 8 نومولود بچے جن کی بلی دی بشرا پنکی نے بنی گالا میں، ان کی ہڈیاں جلائیں، زندہ بچوں کو ذبح کر پھینکتی. کہ اس وقت جب یہ سب کچھ ہوا وہاں پر ویڈیو بھی بنا، ویڈیو ریکارڈ ہوئی. اس ویڈیو میں خاتون اول بشرا پنکی کو 25 معصوم بچوں کی بلی دیتے ہوئے ریکارڈ کیا گیا، زندہ جلاتے ہوئے ریکارڈ کیا گیا، اور اس وقت عمران خان بھی موجود تھا. اس ویڈیو میں عمران خان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور اس ویڈیو میں بشرا بی بی بھی کلیئر دکھائی دے رہی ہے، اور وہ تمام ویڈیوز ان کے پاس ثبوت کے طور پر موجود ہیں. میں موجود تھے، ان کو پتا تو نہیں ہوگا نا یہ کام ہو رہا ہے کیونکہ وہ عمران خان اس بلی میں شریک تھا. اور مجھے ترقی دے کر عمران خان کی حکومت نے سپرنٹینڈنٹ کا شانہ 4 اپریل 2019 کو تعینات کر دی. مزید انہوں نے ایسے انکشافات کیے ہیں جو کہ یقین کیجئے کہ آپ کی روح کانپ اٹھے گی. اور میں چاہوں گی، اور انہوں نے یہ بھی چیلنج کیا ہے کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو میں چاہوں گی کہ پی ٹی آئی کے تمام وکلا اور وہ تمام لوگ مجھے سخت سے سخت سزا دلوائیں، اور ان کے پاس تمام ثبوت موجود ہیں. لیکن اگر میں سچی ہوں تو میرا ساتھ دیجیے. تحریک انصاف کے وکلا کو چیلنج کرتی ہوں کہ اگر میں جھوٹی ہوں کیس کریں مجھ پر. آپ میرے سے نمبر لیں ان کا اور آپ ان پہ جا کے کیس کریں، ان کو سزا دلوائیں اگر یہ جھوٹی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں پرسنلی یہ نہیں کہتی ہوں کہ عمران خان برا ہے، بلکہ عمران خان کے اوپر بھی ایسا کالا جادو ہو چکا ہے جس کا وہ خود شکار ہے اور اس وقت جیل میں سڑ رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بشرا بی بی نے عمران خان کے اوپر جادو کر کے ان کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ میری جو آپ کی حکومت ہے وہ بھی کالے میجک کی وجہ سے، یعنی بلیک میجک کی وجہ سے ہوئی ہے، اور آگے بھی اگر چلے گی تو صرف اور صرف کالے جادو کی وجہ سے. تو عمران خان دماغی طور پر اب فٹ نہیں ہے، اور ان کو جو یہ کالا جادو ہے اس کا جو سارا یقین ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ بشرا بی بی دلوا چکی ہیں، اور اسی لیے وہ نارمل نہیں ہے. لیکن پرسنلی انہوں نے کہا ہے کہ میری عمران خان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. بشرا نے خود مجھ سے موبائل پہ بات کی اور کہا کہ میں خاموشی اختیار کروں، آپ کو 50 لاکھ ان کیش دیے جا رہے ہیں، اگر آپ پروموشن کہتی ہیں آپ کو پروموشن بھی دی جائے گی، صرف آپ خاموشی اختیار کریں. آپ تمام لوگ جو ہیں وہ اس وقت یہ مت سوچیے گا کہ یہ کوئی عمران خان کے خلاف سیاست ہو رہی ہے، سازش ہو رہی ہے، یا پھر نواز شریف نے کچھ کروایا ہے یا پھر کسی اور نے، بلکہ آپ لوگ یہ کہیے کہ جو بھی سچ ہے وہ سامنے آنا چاہیے، میرٹ پہ انصاف ہونا چاہیے، اور حق سچ کو جو ہے وہ سامنے لے کر آنا چاہیے. ہم لوگ
ابھی بغیر تمام سیاسی پارٹیز کو چھوڑتے ہوئے سب سے پہلے اگر دیکھیں تو ہمیں ایک قوم ہو کر دکھانا پڑے گا، اور جو افشاں لطیف ہیں ان کے خلاف کہہ لیجئے یا پھر ان کے حق میں جو بھی آپ چاہتے ہیں، آپ کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، ان کو سزا دلوانے کے لیے یا پھر ان سے سچ نکلوانے کے لیے، کیونکہ اگر آپ لوگ ایسے خاموش رہیں گے تو بے شمار معصوم بچوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا رہے گا جن کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک انڈین مووی دیکھی، اور یقین کیجئے کہ اس انڈین مووی میں بھی ایز اٹ از یہی کیس دکھایا گیا تھا، اور مطلب اس میں بھی ایسی ہی بچیاں دکھائی گئی تھیں جن کے ساتھ اس قدر ظلم ہوتا تھا، اور وہ ویڈیو اور وہ فلم دیکھ کر یقین کیجئے اس وقت میں بھی بہت پریشان ہوئی، لیکن اس کے بعد ساتھ ہی میں نے یہ کیس سن لیا ہے تو یہ بھی مجھے بہت ہی پریشان کر رہا ہے، کیونکہ اگر ایسا کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ ان بچیوں کی بھی حفاظت فرمائے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کیس کو زیادہ سے زیادہ آگے لے کر آئیں، تاکہ جناب اگر افشاں لطیف سچی ہیں، کیونکہ ہے تو ایک خاتون ہی ہے، اور ایک خاتون کے لیے اتنی دلیری دکھانا کوئی آسان کام نہیں ہے، تو میں چاہوں گی کہ اس کیس کے اوپر میرٹ پر فیصلہ ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں نے اگر مزید اس کے بارے میں جاننا ہے تو آپ عدیل آصف صاحب کی پوڈ کاسٹ پہ جا کر افشاں لطیف کے نام سے سرچ کر کے اس پوری ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، جس میں بہت سارے انکشافات انہوں نے کی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے آج کے ویڈیو میں بہت کچھ سیکھا اور سنا ہوگا۔ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔